اپنے ملک کی خود مختاری کے ساتھ کبھی بھی خیانت مت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے کہ وہ پرامن وطن کی نعمت کا شکر ادا کرے اور اس کی سلامتی خود مختاری کی حفاظت کریں، کیونکہ وطن صرف رزق کمانے اور اپنے خاندان اور بیوی بچوں کو بسانے اور معاشرتی زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پرامن ماحول میں کرنے کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ جب کسی بھی ملک کا امن برقرار رہتا ہے تو اسلام کی شعائر قائم رہ سکتے ہیں اور عبادت مکمل طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ عوام زیادہ پرمنظم زندگی گزار سکتے ہیں اور آپس میں ہم آہنگ اور اتحاد و اتفاق قائم رہ سکتا ہے، اور ملک کی عزت اور خود مختاری ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک وطن کی قدر کرنے، معاشرتی زندگی بسانے اور اپنے ملک کا انتظام چلانے میں ایک عظیم مثال قائم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے پیدائش مکہ مکرمہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد نبوی کی تعمیر کی، بلکہ مختلف قوموں، مختلف قبیلوں اور مذاہب پر مشتمل معاشرے کو اس طرح منظم کیا کہ وہ امن، نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ مرتب فرمایا اور میثاق مدینہ کا ایگریمنٹ کیا جو معاشرتی زندگی کی بنیاد بنا۔ اس میثاق نے مدینہ کے باشندوں کی ذمہ داریوں کو منظم کیا، جن میں امن کی حفاظت اور آپس کے معاہدوں کا احترام، اور اگر کوئی حملے کی صورت پیدا ہو جائے تو مدینہ شہر کا دفاع کرنا شامل تھا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وطن کی سلامتی کی حفاظت اور ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنا مسلمانوں کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہر سے محبت کی خوبصورت شکل تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جائے پیدائش سے محبت مدینہ میں سکونت اختیار کرنے کے باوجود کبھی ختم نہیں ہوئی، کبھی ماند نہیں پڑی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، تو سب سے بہترین شہر ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، بحیثیت شہری ہم پر اس ملک کی عزت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو امن ہمیں میسر ہے وہ صرف باتوں سے برقرار نہیں رہتا، بلکہ اس کے لیے ایسے شہریوں کی ضرورت ہے، ایسے رہنے والے لوگوں کی ضرورت ہے جو قانون کی پابندی کریں اور اپنے حکمرانوں کا احترام کریں اور کسی ایسے عمل میں ہرگز شریک نہ ہوں جو ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے، اپنے عارضی فائدے کے لیے اس عظیم نعمت کے ساتھ ہرگز خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو کوئی ملک امن کی حالت میں ہوتا ہے تو عوام احسن طریقے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو اور
اور بیوی بچوں کو بسا سکتے ہیں اور اپنے رزق کو تلاش کر سکتے ہیں اور سکون کے ساتھ اپنی عبادت اور اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا گیا، یعنی اس امن کی قدر نہ کی گئی، تو امن خوف میں تبدیل ہو سکتا ہے اور خوشحالی تنگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں موجود ہے، جو اس خطبے کے آغاز میں تلاوت کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال قائم بیان فرماتا ہے جو پہلے امن اور اطمینان کی حالت میں تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے فراوانی کے ساتھ آتا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امن کے معاملے کو ہرگز ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب انسان امن کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، قانون کو معمولی سمجھتا ہے اور بگاڑ کو پنپنے دیتا ہے، تو یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے۔ جو ملک پہلے پرامن تھا وہ آخرکار خوف، زندگی کی تنگی اور معاشرے میں امن کے فقدان کی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے تناظر میں جو چیزیں خود مختاری کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، ان میں اہم چیز ملکی امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی شامل ہے۔ بغیر اجازت کے انٹری اور جعلی ڈاکومنٹس کا استعمال، انسانی سمگلنگ اور غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینا محض قانونی خلاف ورزیاں نہیں، بلکہ یہ ملک کی سلامتی اور نظم و ضبط اور عزت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایسے اعمال کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ملک کی خود مختاری کا انحصار محفوظ سرحدوں، قانون کے احترام اور شہریوں کی حفاظت پر ہوتا ہے۔ جب وطن امیگریشن ملیشیا اور رائل ملیشیا پولیس، ملیشین مسلح افواج اور دیگر سلامتی ایجنسیوں جیسے حکام ملک کے داخلی راستوں، سرحدوں اور شہریوں کی سلامتی کی حفاظت کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، یہ ذمہ داری صرف انہی پر نہیں ہونی چاہیے۔ شہریوں کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع وقت کے مطابق حکام کو دینی چاہیے۔ امیگریشن کے 104ویں دن کی مناسبت سے آج کے منبر سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ ملیشیا اور تمام سلامتی دستوں کی خدمت کو سراہا جا رہا ہے، جو ملک کے داخلی راستوں کی حفاظت کرتے ہیں، قانون کے نفاذ اور شہریوں کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں ہے، بلکہ کئی اہلکار اس میدان میں کارروائیوں کے دوران کئی سارے خطرات اور دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر طوفان اور آزمائش کا مقابلہ کریں، ایمان کو مضبوط رکھیں اور اپنے پیارے ملک کے امن اور خود مختاری کے لیے کسی بھی پیشکش کو ٹھکرا دیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رضا کے لیے جو آدمی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین صلہ نوازتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جو بدعنوانی اور ذاتی مفاد سے پاک ہو اور ہر قانون کی حکمرانی کی حفاظت کے لیے اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک خوشحال ریاست اور ملک برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امن کی نعمت کی قدر کریں اور آج اور آنے والی نسلوں کی کامیابی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اخوت، اتحاد اور حب وطن کے جذبے کو مضبوط کرتے رہیں۔ آخر میں خلاصے کے طور پر جمعے کے جو عنوانات ہیں، نمبر 1، وطن میں امن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔
نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے محبت اور اس کی حفاظت کی بہترین مثال قائم فرمائی۔ نمبر 3، میثاق مدینہ سے سبق ملتا ہے کہ سلامتی کی حفاظت اور خود مختاری کا دفاع ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 4، امیگریشن قانون کی خلاف ورزی، غیر قانونی داخلہ اور انسانی سمگلنگ ملک کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ نمبر 5، قومی سلامتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دینا ہر شہری پر لازم ہے۔ اور نمبر 6، بدعنوانی اور ذاتی مفاد سے پاک معاشرہ ہی ملک کی خوشحالی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر یہ دعا کریں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: اللہم انا نعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع ونعوذ بک من الخیانہ فإنہا بئس البطانہ۔ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ بھوک بدترین ساتھی ہے جو کمزور کر دیتی ہے۔ میں خیانت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ خیانت دل میں چھپی ہوئی بدترین صفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ضیاء الدین ہیں، مسجد کی خدمت میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے لیے فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سارے بھائی دعا میں شریک ہوں۔